السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سامعین، میں مولوی رحیم خان خادری مبلغ اسلام آپ لوگوں کے لیے، بالخصوص ان داعیان اسلام کے لیے جو غیر اقوام میں آقائے دو جہاں، سرور کونین، سردار الانبیاء، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو منوانے کی جد و جہد میں رات و دن لگے رہتے ہیں، ایک عظیم الشان معرکۃ الآراء کتاب جس کا نام سرور عالم یعنی جگت گرو یا ورلڈ ٹیچر ہے، آڈیو کی صورت میں پیش کر رہا ہوں، جس کے مصنف حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت و افادیت آپ لوگ اس کتاب کے پیش لفظ یا دباچے میں انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ البتہ میں اس کتاب کی بنیادی خصوصیات میں چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، مگر جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداریت غیر اقوام میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کے اپنے مذہبی کتب سے دلائل پوچھتے ہیں۔ الحمدللہ اس کتاب سرور عالم یعنی جگت گرو میں انہی کی مذہبی کتب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور عالم یعنی جگت گرو یا ورلڈ ٹیچر ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں، اور کائنات عالم میں پائے جانے والے فطرتی دلائل کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ فطرت کے دلائل کو چاہے وہ مذہبی انسان ہو یا پھر مذہب کو نہ ماننے والے دہریے یا ملحد ہو، سب کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ پس یہ کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگت گرو، سرور عالم، ورلڈ ٹیچر منوانے کے بے شمار دلائل سے بھری ہوئی ہے، جو 1927 عیسوی میں چھپی تھی، جس کا جواب آج تک غیر اقوام کے مذہبی گروؤں کے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب سے داعیان اسلام بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداریت کو پوری قوت سے غیر اقوام میں منوا کر حجت پوری کریں گے۔ چلیے اب کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو، دو معیار، مصنف حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ۔ آیت: وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ نوٹ: یہ دو معیار کا اردو ترجمہ خود حضرت قبلہ عالم نے تحریر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہیڈنگ: تمہید۔ اللہ رب العالمین ایک ہے اور رحمت للعالمین بھی ایک ہے۔ ان دونوں میں اس قدر گہرے تعلقات ہیں کہ جس کے بیان کرنے کے لیے انسان کی عقل قاصر ہے۔ کسی نے تو اس کے متعلق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہا، اور کوئی نام احمد را کے داند جز خداوند کریم او از و خود چون جدا شد درمیاں افتاد میم کہہ کر خاموش ہو گیا۔
واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ بنی انسان جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے ان کا روحانی ارتقاء ضرور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس ارتقاء کا کمال ہم صرف ایک ذات پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں۔ ہر نبی میں کوئی نہ کوئی پہلو کمزور نظر آتا ہے، مگر اس پاک ذات صلی اللہ علیہ وسلم میں علی وجہ الکمال اس حقیقت کا اظہار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کے اخلاق نظر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کل ادیان سابقہ کا مجموعہ قرآن کریم ہی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں ہر انسان کے لیے مکمل قانون کیا بحیثیت روحانی اور کیا بحیثیت جسمانی موجود ہے۔ اس دعوے کے ثبوت میں ہر انسان کو حق ہے کہ وہ تحقیقات کرے۔ ہر میدان میں ہمارا دعویٰ سچا ثابت ہوگا۔ امتحاناً سورہ فاتحہ کو لیجئے، اس کو سامنے رکھ کر جس قدر دنیا میں مذہبی مسلمہ کتب ہیں ان کو بطور فعال کہیں سے کھولیں اور کہیں سے بھی پڑھیں، جو مضمون وہاں آئے گا اس کو انہی 7 آیات میں پاؤ گے۔ فقیر نے مختلف مذاہب کے پنڈتوں کو بٹھا کر بارہا یہ آزمائش کی ہے اور فقیر اس دعوے میں کامیاب رہا۔ بھلا کوئی شخص دنیا کی کسی کتاب میں یہ خوبی بتا سکتا ہے؟ مختصر یہ کہ کوئی اصول، کوئی خوبی کہیں بھی نہیں ہے جو قرآن کریم میں نہ پائی جاتی ہو۔ بھلا ایسی کتاب جس کے سینے پر نازل ہو اس ذات بابرکت میں کیا کیا خوبیاں نہ ہوں گی۔ کسی نے لکھا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ ان باتوں کی حقیقت واضح طور پر قرآن کریم میں خود موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن کریم میں جس قدر نبیوں کا ذکر آیا ہے ان کے دائرے تبلیغ کی نسبت اللہ تعالیٰ الی قومی ہی فرماتا ہے، اور جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں اور کل قوموں کے نبی ہیں اور تمام مسلمانوں کے شفیع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر ایمان لائے کے کسی کو نجات نہیں۔ اس کا مفصل طور پر ذکر کتاب جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے۔ وہ کتاب کنیڈی زبان میں ہے، 2 جلدوں میں منقسم ہے۔ پہلی جلد چھپ چکی ہے جس کے 250 سے زائد صفحے ہیں۔ اس میں مدلل طور پر 25 معیاروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور عالم یعنی جگت گرو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کو کنیڈی زبان میں لکھنے کی اس وجہ سے ضرورت پڑی کہ دکن میں چند قوموں کے سردار گادی نشین نادانی سے خود کو سرور عالم یعنی جگت گرو کہتے ہیں، اور ہزارہ انسان گمراہ ہو کر پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان کی جہالت کو دور کرنا ہر مسلمان مبلغ پر فرض ہے۔ یہ دھوکہ ان کو اس وجہ سے لگا ہے کہ ان کے پرانوں میں کھلی طور پر ایک جگت گرو یعنی سرور عالم کی بشارت ہے، مگر جب ان پیشگوئیوں والے انسان کے ظہور کی مدت گزر گئی اور قوموں نے نادانی سے مبعوث شدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، صرف حماقت میں آ کر یا قوموں کے اندرونی اختلاف کی وجہ سے ضد میں آ کر اپنے اپنے گروؤں کو جگت گرو کا خطاب دیا، حالانکہ ان بناوٹی جگت گروؤں کے بانیان سلسلہ نے کبھی اپنے آپ کو جگت گرو نہیں کہا۔ جگت گرو یعنی سرور عالم والی پیشگوئی کو ان موجودہ گروؤں پر چسپاں کر کے طفل تسلی کر رہے ہیں۔ در حقیقت ان کی یہ نادانی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ہتک کرنے والی بات تھی، کیونکہ کائنات عالم ایک ہے، اس کا سرور بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں دنیا کے لیے تمام نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس حقیقت کو عمدن نظر انداز کر کے یہ لوگ در پردہ اپنے آپ کو خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ان الفاظ کو سن کر خاموش رہنا ایک بے غیرتی کی بات ہے۔ وہ نادانی سے کہتے ہیں، مگر ہمارا حق ہے کہ ان کی نادانی کو دور کریں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے پیش کریں۔ مسلمان اس حقیقت سے واقف ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اسی وجہ سے کوئی مسلمان اپنے آپ کو جگت گرو یعنی سرور عالم نہیں کہہ سکتا، حالانکہ اس امت میں بڑے عظیم الشان بزرگ بھی گزر چکے ہیں،
انہوں نے بھی خود کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو نہیں کہا، کیونکہ یہ امت مرحومہ جانتی ہے کہ اس مقام پر نہ اب تک کسی نے قدم رکھا اور نہ آگے رکھ سکے گا۔ یہ مقام صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفوظ ہے۔ فقیر نے جب دیکھا کہ دکن میں متعدد بناوٹی جگت گرو نظر آ رہے ہیں اور بڑی بے باکی سے حملہ کر رہے ہیں، فقیر اس کو دیکھ نہ سکا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ کنڑی زبان میں ایک مدلل کتاب بنام سرور عالم یعنی جگت گرو لکھی، اور ہماری انجمن والوں نے اس کو کرناٹک کے ہر کونے میں پہنچانے کا بیڑا اٹھائے رکھا۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ چھپوانا از حد ضروری ہے، مگر ہماری انجمن کی مالی حالت اجازت نہیں دیتی۔ اس وقت اس کتاب کے 25 حصوں میں سے ایک حصے کا ترجمہ جو بشارتوں اور پیشگوئیوں والا ہے، مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا ہمارے تبلیغی مدد کے لیے نہایت ضروری سمجھا گیا، اور یہ بھی سمجھا گیا کہ اس حصے کے فروخت سے جو رقم وصول ہو ممکن ہے کہ وہ آئندہ حصے کی چھپوائی میں امداد دے۔ اسی وجہ سے یہ ہدیہ ناظرین ہیں۔ امید کہ ناظرین اس کی اشاعت میں مدد کر کے ہمیں ممنون و مشکور ہونے کا موقع دیں گے۔ اس کتاب میں مسئلہ قربانی گاؤ، جس کا ذکر کنڑی کتاب جگت گرو کے 7ویں معیار میں آیا ہے، اس کا ترجمہ بھی برائے اتحاد ہندو مسلم اس حصے کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سرور عالم وہی ہستی ہو سکتی ہے جو جملہ ادیان پر حاوی ہو۔ اتنا ظاہر کر دینا خصوص مسلمانان ہند کے لیے شوق اور ذوق اور ایمان کی زیادتی کا باعث سمجھتا ہوں۔ بمصداق اس آیت کے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ موجودہ کتب سماوی میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بطور پیشن گوئی ضرور نظر آتا ہے، جس کو میں اس کتاب میں مفصل طور پر بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ مگر مجھ کو ان تحقیقات میں جو چیز نئی نظر آئی وہ یہ تھی کہ جس وضاحت سے ہندوؤں کے کتب مقدسہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیشن گوئیاں موجود ہیں، وہ کسی کتاب میں نظر نہیں آئیں۔ ہندوؤں کے بزرگوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً تمام عظیم الشان واقعات جو از ولادت تا وصال وقوع پذیر ہوئے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے تقریباً 3500 سال پیشتر بڑی خوبی سے بیان کیے ہیں۔ وہ اس بات کی طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ اے مسلمانوں، اپنی پوری طاقت سے ان اقوام کو ان کے گھر میں میرے پیارے حبیب سردار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں دکھا دو، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اٹھا دو، اس طرح اپنا فرض ادا کرو تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے۔ بات کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ امید ہے کہ صدیق دیندار چند بسویشور کی اس پکار پر مسلمانان جہاں لبیک کہیں گے۔ دکن میں بفضل رب العالمین پھر وہ طاقت پیدا ہوئی ہے جو 1300 سال سے نہیں آئی تھی۔ لاکھوں دل ہیں کہ اس پر توجہ کیے ہوئے ہیں۔ فقیروں کا کام دلوں پر تصرف کرنا ہے، مالدار لوگوں کا کام بے دریغ پیسہ خرچ کرنا ہے۔ ان کے لیے درسگاہیں اور لنگر خانے قائم کر کے مضبوط کر لو۔ اس سے غفلت کرنے والے ویسے ہی جوابدار ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اپنے مکان میں دیکھ کر آنکھ بند کر لینے والے ہیں۔ خاکسار صدیق دیندار چند بسویشور، مرحوم 7 دسمبر 1927 عیسوی۔ ہیڈنگ 19واں معیار، رحمانی طاقتوں کا حامل، رحیمی صفتوں سے معمور، مالکی اوصاف کا مظہر بنا ہوا، دائمی حیات والا، اپنے لطیف جسم کے ساتھ تمام عالم میں بھرا ہوا جگت گرو ہے۔ حوالہ بھوشکت پران۔ ہیڈنگ جگت گرو یعنی سرور عالم وہی ذات ہو سکتی ہے جس کی آمد کی بشارت کل انبیاء ماسبق نے نشانات کے ساتھ دی ہو۔ اس معیار پر سوائے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی یا ولی نہیں اتر سکتا۔ دنیا میں اب تک بے حساب انبیاء گزر چکے ہیں، ہر ایک نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، مگر ان نبیوں کی امتوں میں سے چند امتیں باقی ہیں جن کے پاس کتب سماوی ملتے ہیں۔
کوئی کتاب کسی امت کی ایسی نظر نہیں آتی جن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اشارتاً و کنایتاً و تفصیلاً و مجملاً نہ بیان کی گئی ہو۔ اس وقت ہمارے سامنے ان امتوں میں سے عیسائی، یہودی، بودھ، آتش پرست، شیو، وشنو، جینی وغیرہ موجود ہیں۔ ان موجودہ امتوں کی تمام کتب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں۔ اسی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق اس بات کا لیا کہ جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی ہے، پھر تمہارے طرف ایک رسول آنے والا ہے، وہ آ کر تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، اس پر تم سب کو ضرور ایمان لانا ہوگا اور اس کی یقیناً مدد کرنی ہوگی۔ اس اقرار نامے میں ایک قابل تعریف نکتہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجودہ امتوں کے نبیوں سے اقرار لیا، نہ کہ امتیوں سے۔ ایک تو بات صاف یہ ہے کہ امتوں کی ہر بات اور معاملے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ان کے نبیوں سے ہی کیا کرتا ہے، مگر یہاں نبیوں پر یہ تشدد کیا جاتا ہے کہ تمہیں اس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو کی ہر طرح سے مدد کرنی ہوگی اور اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اس میں راز یہ ہے کہ اس اقرار کو پورا کرنے کے لیے تمام انبیاء کی طاقتیں اس امت میں دوبارہ عود کرنا ہے اور اسی طرح اسلام کی خدمت کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل کر کامل ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا لہ نذیر من امتی، حوالہ کنز العمال، یعنی کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی نظیر میری امت میں نہیں۔ الغرض انبیاء ماسبق کی دی ہوئی بشارات حسب ذیل ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب غزل الغزلات سے بشارت۔ فصل 5، میرا محبوب سرخ و سفید ہے، 10,000 آدمیوں میں وہ جھنڈے کے مانند کھڑا ہے، اس کا سر ایسا ہے جیسے چوکھا سونا، اس کی زلفیں پینچ در پینچ ہیں اور کوے کی سی کالی ہیں، اور اس کی آنکھیں اس کبوتر کے مانند ہے جو لب دریا نہا کر تمکنت سے بیٹھے، یعنی سرخ ڈوروں والی، جیسے بعد غسل آنکھ کی حالت ہوتی ہے۔ اس کے رخسارے پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاری کے مانند ہیں، اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے بہتا ہوا امر ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے سونے کی کڑیاں جن میں ترسیس کے جوہر جڑے ہیں، یعنی صاحب خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا پیٹ ہاتھی دانت سا ہے جس پر نیلم کے گل بنے ہوں، یعنی صاف سینہ و شکم تھا، اس پر باریک ایک خط کھینچا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں ایسے جیسے سنگ مرمر کے ستون جو سونے کے پایوں پر کھڑے کیے جائیں۔ اس کا قد لامبا کاسا اور خوبی میں رشک سرو ہے، اس کا منہ شیریں ہے، ہاں سراپا محمد عظیم ہے۔ اے یروشلم کے بیٹو، یہ میرا پیارا، یہ میرا جانی ہے۔ اصل عبرانی الفاظ یہ ہیں حق ممتخم یخل محمدم دا دور ظہر نبوت یروشلم۔ اس آیت میں یم کا لفظ بنظر تعظیم ہے، جیسا کہ عبرانی قاعدہ ہے، مثلا الوہ کو الوہم کہتے ہیں۔ حوالہ آیت 10 سے 16۔ ہیڈنگ نمبر 2، حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب میں بشارت۔ فصل 9، مجھ کو اس نے خبر دی اور مجھ سے باتیں کی اور کہا اے دانیال، اب میں اس لیے نکل آیا ہوں کہ تجھے دانش اور سمجھ بخشوں، جو تیری دعاؤں کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا، اور میں آیا کہ تجھے دکھلاؤں کیونکہ تو بہت عزیز ہے۔ سو اس بات کو بوجھ اور اس روایت کو سمجھ، 70 ہفتے تیرے لوگوں اور تیرے شہر مقدس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ اس مدت میں شرارت ختم ہو اور خطا کاریاں آخر ہو جائیں اور بدکاری کی بابت کفارہ کیا جائے اور ابدی راست بازی پیش کی جائے، روائے نبوت پر مہر ہو
حوالہ آیت 23 اور 24۔ اس سے مراد وحی رسالت کا بند ہونا ہے، اور نبوت پر مہر سے اشارہ خاتم النبیین یعنی ختم نبوت کرنے والا ہے۔ کلام اللہ کی اصطلاح میں عام طور پر یہ بات ہے کہ ایک دن اللہ کا 1 سال کا ہوا کرتا ہے، اور بعض دفعہ 1000 سال کا، اور بعض دفعہ 50,000 سال کا ہے۔ مندرجہ بالا پیشن گوئی میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی تاریخ بحساب فی دن 1 سال بعد خرابی بیت المقدس 490 برس میں ہوئی۔ بیت المقدس 80 عیسوی میں بادشاہ باشین کے ہاتھ سے تباہ و برباد ہوا۔ اس حساب سے 570 عیسوی میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3، اہل فارس کی کتاب جاماسپی کی بشارت۔ مصنف حکیم جاماسب باہد گتاسب 485 عیسوی، صفحہ نمبر 15۔ عرب کے دشت یعنی تشت ارض سے ایک مرد ظاہر ہوگا، خوب رو اور خوب گفتار، میانہ خد، گندم رنگ، دعوت اسلام کرے اور اس کی برہان تیغ ہوگی۔ دعوت اسی کی ہفت کشور میں پہنچے گی، اور وہ مرد عورتوں کی طرف مائل ہو، کیونکہ اس کا طالع زہرا ہے۔ اس کے فرزند نرینہ نہ ہوں اور مادہ ہوں، اور ہر روز اس کا دین قویتر ہوگا، اور 14 بادشاہوں کی شاہی مخور اور ٹوپی کی جگہ امامہ سر پر رکھیں، اور ہر اسم کے وہ لاویں، ان کے کہنے میں سخن دراز ہو، اور فارسیوں کے آتش خانے کو برباد کریں، اور شاہی اور ہمارے رسوم کو اٹھاویں۔ سرخ شبان یعنی موسوی اور دراز گوش یعنی نصارہ وہ نہ کریں، جو وہ کریں یعنی برابری ان کی نہ کریں، اور 35 سال تک تیزی اور زیادتی میں ہوں، اور نام اس کا مہر آزما یعنی ختم نبوت والا ہو۔ اس کے آنے کا نشان یہ ہے کہ عورتوں اور لڑکوں کے ہاتھ میں شاہی ہو، اور دودھ سادہ خشک ہو جائے، اور چاہیے کہ اس کا دین قبول کرنا اگرچہ ہم کو ناپسند ہو، اور پیچھے اس پیغمبر کے، اس کے فرما روا، اس کے فرمان سے سر اٹھاویں، اس کے اولاد پر اس کے پیرووں کے آدمی غلبہ کریں، اور اس کے داماد کے 2 بیٹے ہوں، اور ایک کو زہر سے ماریں اور دوسرے کو 72 تن کے ساتھ نینوا یعنی کربلا کی زمین پر پہلے نینوا شہر تھا میں قتل یعنی شہید کریں۔ ہیڈنگ نمبر 4، زبور کی بشارت۔ زبور 84۔ اے لشکروں کی خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میری روح خداوند کی بارگاہوں کے لیے آرزومند بلکہ گداز ہوتی ہے۔ میرا من اور میرا تن زندہ خدا کے لیے للکارتا ہے۔ گوریائے نے اپنا گھونسلہ اور ابابیل نے اپنا آشیانہ تو پایا ہے جہاں وہ بچے رکھیں۔ میرے قربان گاہوں کو اے لشکروں کے خداوند، میرے بادشاہ مبارک وہ ہیں جو میرے گھر میں بستے ہیں۔ اے خدا، تیری ستائش کریں گے، مبارک وہ انسان جن میں قوت تجھ سے ہے، ان کے دل میں تیری راہیں ہیں، بلکہ بکے یعنی مکے کی وادی میں گزر کرتے ہیں اور اسے ایک کنواں بناتے ہیں۔ پہلی برسات نے اسے برکتوں سے ڈھانپ لی تھی، وہ قافلہ بقافلہ ترقی کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کے آگے سیہون میں یعنی مکے میں ایک پہاڑ سیہون نامی ہے حاضر ہوتے ہیں۔ حوالہ آیت 1-6۔ ہیڈنگ نمبر 5، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب استثناء میں بشارت۔ فصل باب 18۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ جیسا نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ حوالہ
آیات 18 تا 20۔ ہیڈنگ نمبر 6، بی بی سارہ علیہ السلام کی بشارت۔ دولت اسماعیلی آسمانی دولت ہے، اس کے آگے دولت اسحاقی جو اس کا سایہ ہے جاتی رہے گی۔ حوالہ تکوین فصل 21۔ ہیڈنگ نمبر 7، انجیل کی بشارت۔ یوحنا باب 16 آیت 12 اور 13۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی تسلی دینے والا یعنی سچائی کی روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہیں دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا کا حاشیہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن کریم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہی مگر وہی کہا جو اللہ نے کہا۔ ادارہ۔ ہیڈنگ نمبر 8، مصر کے ایک اہل علم کی پیشن گوئی۔ مصر کے لوگ اہل علم قدیمی ہیں اور ان کے ملک سے ایک پتھر کندہ نکلا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کا ذکر ہے۔ ہیڈنگ نمبر 9، سقراط کی پیشن گوئی۔ یونان میں توحید کا معتقد و پسندیدہ تر مشہور شخص سقراط سے بڑھ کر بظاہر کوئی نہیں گزرا۔ اس کی پیشن گوئی اسلام کے بابت کتب انگریزی میں منقول ہے۔ ایک عظیم الشان نبی پیدا ہوگا جو اللہ اور مخلوق کے درمیان روابط اور ضوابط بیان فرمائے گا۔ میرے لیے یہ کہ واجب ہے اترے آسمان سے ایک عظیم الشان انسان اور ارشاد کرے ہم کو ثواب کی طرف۔ حوالہ نفائس تلامذہ المدارس، مطبوعہ بیروت، 1886 ء۔ ہیڈنگ نمبر 10، چین میں پیشن گوئی۔ درخت حیات کی پیشن گوئی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آدم نے کی ہے، وہی اہل چین میں ہنوز موجود ہے۔ حیات کی بوٹی کا انتظار ہے۔ حیات کی بوٹی کا حاشیہ یعنی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادارہ۔ ہیڈنگ نمبر 11، اٹلی میں پیشن گوئی۔ پیشن گوئی والا کاغذ ایک مکان میں مقفل تھا جس کو ہر ایک بادشاہ نیا قفل لگاتا چلا آتا تھا۔ آخر زمانے میں جب کہ شاہ روم کو مدد کے لیے ہرقل نے بلایا اور قفل ٹوٹا، اس میں اسلام کی خوبی اور زمانہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکان کے کھلنے کی خبر لکھی ہوئی تھی، اور لکھا تھا کہ یہ مکان اس وقت کھلے گا جب کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوگا، جب کہ وہ خلیفہ رہیں گے، مبارک وہ جو ایمان لائے۔ حوالہ نوٹ، 700 سال تک یہ مکان مقفل تھا۔ ہیڈنگ نمبر 12، اسپین میں پیشن گوئی۔ اس پیشن گوئی کو نصارہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں جس کو اخبار 13ویں صدی نے ترجمہ کیا ہے۔ جب تاریخ بنی امیہ کا سردار اس میں جہاز لے گیا اور اسپین کے بادشاہ کو روپے کی ضرورت پڑی تو اس کے دارالسلطنت میں ایک مکان تھا جس پر ہر ایک بادشاہ تخت نشینی کے وقت ایک جداگانہ قفل لگاتا تھا۔ اس بادشاہ نے حسب ضرورت مذکورہ اس کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک تختی مکلف نکلی جس میں اسلام کی خوبی کا بیان تھا اور لکھا تھا تاریخ مسلمان مقدسوں کے طرف سے جب آئے گا اس وقت یہ مکان کھلے گا۔ ہیڈنگ نمبر 13، اہل فارس میں پیشن گوئی۔ دساتیر 13واں دستور ساسان چہرم، ایک قوم بہمنی یعنی راست گفتار اور راست کردار آئے اور تخت پر بیٹھے اور ایک پیغمبر کے پیرو پیغمبری میں ہوئے اور تلوار اور فرمان الہی کو بخشش کر لیا، اور پارس کے سرداروں اور ساسان کے برگزیدوں کو جو استخراج میں تھے بلایا۔ اس وقت ساسان چہرم نے فرمایا کہ اب نشان بد پہنچا کے راستگاری اور جان سپاری ایرانیوں میں نہ رہی۔ جب ایسا کریں گے تو عربوں میں سے ایک مرد پیدا ہوگا اور اس کے پیرووں سے تاج و تخت، ملک و آئین سب گر جائے گا اور برباد ہو جائیں گے۔ ایران کے سرکش، زبردست و آتش کدہ اور آباد یعنی آدم کا خانہ کعبہ بے پیکر ہو جائے گا اور نماز پڑھنے کی طرف۔ چنانچہ ساسان پنجم اس کی شرح فرمایا ہے
کہ دبک اور ان میں اربوں میں مکان ہیں آباد، یعنی آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا، اس میں ستاروں کی صورتیں بنائی ہیں اور بے صورت ہو کر نماز کا قبلہ ہو جائے گا۔ اس کے بتوں کو اٹھائیں گے اور فارس کے آتش کدہ کو اور اس کے گرد توس اور سلخ اور دوسری جگہوں کو وہ عرب لے لیں گے اور ان کا آئین بنانے والا یعنی پیغمبر مرد ہوگا۔ ہیڈنگ نمبر 14، بھاگوت اور کلکی پران اور بھوشکت پران میں بشارت۔ دنیا کے مختلف انبیاء نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بشارتیں دی ہیں، مگر ہند کے رشیوں اور منیوں نے جس وضاحت کے ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بشارت دی ہے، ایسی بشارت کہیں نظر نہیں آتی۔ ہند کے بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذائچہ تک کھینچ دیا ہے، اور از ولادت تا وصال کوئی ایسا بڑا چھوٹا واقعہ نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 3000 سال پیشتر بتایا گیا تھا کہ ذیل کے ذائچے والا ہی جگت گرو ہے، وہی کلکی اوتار ہے۔ فوٹو ذائچہ، تشریح ذائچہ مبارک از پنڈت تکارام جوشی، ساکن تعلقہ احمد پور، ضلع بیدر، دکن۔ ہیڈنگ تاثرات نجوم۔ نمبر 1، شکر یعنی زہرہ، اس کا جسم خوبصورت ہوگا اور اثاثہ بہت ملے گا، یعنی دولت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خوبصورت عورتوں سے محبت رکھے گا اور زندگی اچھی ہوگی۔ نمبر 2، سوریہ یعنی شمس، یہ آدمی بہت بڑی تقدیر والا ہوگا، جانوروں سے آرام ہوگا، یعنی جہاد کے گھوڑے، اور خرچ اچھے موقع سے کرے گا، یعنی تقسیم مال غنیمت، اور اس کی عورت سے جھگڑا ہوگا، یعنی جنگ جمل۔ نمبر 3، بدھ یعنی عطارد، تاجروں سے محبت کرے گا اور تجارت کرے گا، یعنی تجارت ملک شام وغیرہ، وہ سرکشوں کو مطیع کرے گا، اس کے نفس میں عجز و انکساری ہوگی اور دنیا کی محبت نہ کرے گا۔ جس طرح بیل درخت سے لپٹی رہتی ہے، اسی طرح اس کا چھوٹا بھائی یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ اس سے لپٹا ہوا رہے گا۔ اس بھائی سے اس کو سکھ ہوگا، غریب آدمیوں سے محبت کرے گا، یعنی بدا الاسلام غریباً، اور وہ جس سے محبت کرے گا وہ بہت دن نہیں رہیں گے، یعنی شہدائے بدر و احد، اور مال کثیر ملنے کے زمانے میں وہ گزر جائے گا، یعنی فتوحات شام و عجم۔ نمبر 4، راہو یعنی راس، اس کی والدہ محترمہ بیمار ہوگی، کسی علاج سے فائدہ نہ ہوگا، یعنی طفولیت میں وصال حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5، چندر یعنی قمر، اس آدمی کو اس کی عورت سے سکھ و آرام ملے گا، یعنی خدمت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میٹھی چیزیں اسے مرغوب رہیں گی، یہ شخص بہت محبت والا ہوگا، جسمانی لحاظ سے زیادہ طاقتور نہ رہے گا اور دشمنوں سے زخمی بھی ہوگا، یعنی جنگ احد میں دندان مبارک کی شہادت۔ نمبر 6، شنی یعنی زحل، اس کی کسی بزرگ ہستی سے ملاقات ہوگی، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور دولت خرچ ہو جائے گی، یعنی سخاوت مبارک، اس کو کوئی قرابت اور سہارا نہ ہوگا، مگر اس کے مقابلے میں کسی کا بھی کینہ نہ چلے گا، اس کو کامیابی ہوگی۔ نمبر 7، کینو یعنی ذنب، ہمیشہ دکھ میں رہے گا، یعنی یتیمی و مصائب، اس کو اپنے والد سے سکھ نہ ملے گا، یعنی قبل از ولادت والد بزرگوار کا انتقال۔ نمبر 8، منگل یعنی مریخ، اس کی اولاد نرینہ مر جائے گی، دشمن پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور وہ اپنی خداداد عقل
و دانائی کی وجہ سے نامور ہو جائے گا اور جانوروں کے ذریعے دولت بڑھے گی، یعنی مال غنیمت بذریعہ اونٹ و گھوڑے جنگ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نہ صرف کلکی پران اور بھاگوت میں ہے بلکہ ویدوں اپنشدوں میں بھی نظر آتی ہے۔ ویدوں میں اس طرح کے ساموید کے منتروں میں لکھا ہوا ہے جو بطور مومے کے ہے، یعنی ہا ہا ہو ہی۔ اس کا حاشیہ ہے، یہ دراصل کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مخفف ہے، یعنی لا الہ کو ہا ہا، الا اللہ کو ہو اور محمد رسول اللہ کو ہی کہا گیا ہے۔ بعض برہمن بھی اس انکہی کے راز سے واقف ہے۔ ہا ہا ہو ہی لکھا ہے جس کو برہمن عام طور پر بوقت نزا پانی ڈالتے وقت پڑھتے ہیں، وہ در حقیقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہزارہ سال سے یہ دستور چلا آتا ہے۔ بعض برہمن اس حقیقت سے واقف ہیں، پھر بھی تعصب کے مارے اس طرف توجہ نہیں کرتے، اور لکھا ہے وہ اندر ہے 10,000 قدسیوں سے فتح کرے گا، وہ پتھر کا رکھنے والا ہے۔ پتھر کا حاشیہ ہے ادارے کی طرف سے حجر اسود۔ ساموید میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صاف طور پر ہے، چنانچہ لکھا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے پر حکمت شریعت کو حاصل کیا، میں سورج کی طرح اس سے روشن ہو رہا ہوں۔ حوالہ ساموید پرپاٹک 2 دشتی 6 منتر 8۔ اور اسی طرح اہل بصیرت کو ویدوں میں اکثر مقامات پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات نظر آتی ہیں، جن میں سے چند درج کیے جاتے ہیں۔ اے لوگو، یہ بشارت احترام سے سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا جائے گا 60,000 اور 90 دشمنوں میں، اس ہجرت کرنے والے کو ہم حفاظت میں لیتے ہیں۔ حوالہ اتھروید کھانڈ 20 سوکت 127 منتر 1۔ تبلیغ کر اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ کر جیسے پختہ پھل والے درخت پر پرند چہچہاتی ہے، تیری زبان میں ہونٹ قینچیوں کے 2 پہلو کی طرح چلتی ہے۔ حوالہ اتھروید کھانڈ 20 سوکت 127 منتر 4۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیوتا یعنی نور علی نور ہے، افضل البشر ہے، ہادی کل اور سب طرف جس کی شہرت ہے، اس کی اعلیٰ ثنا کو گاؤ۔ حوالہ ایزن منتر 7۔ اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد گانے والے یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اٹھ ادھر ادھر لوگوں کے پاس جا، مجھ غالب کی ہی تو بڑائی کر، سب نیک تیری محنت کی داد دیں گے، یا وہ یعنی اللہ سب نعمتیں تجھے دے گا۔ حوالہ ایزن منتر 11۔ اللوپ اپنشد میں 2 جگہ صاف الفاظ میں محمد رسول لکھا ہے، اور دکن کے بزرگان ہنود کے سردار بسویشور جب انتقال کر رہے تھے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ شرن لیلا امرت صفحہ نمبر 209 پر صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ کتاب تقریباً تمام دکن کے شیواچاری مٹھوں میں موجود ہے، قلمی اور مطبوعہ دونوں حیثیت سے موجود ہے۔ یہی بسویشور اور ان کے بھانجے چند بسویشور نے آج سے 800 سال پیشتر کلیانی علاقہ نظام، جہاں انہوں نے اپنا تبلیغی مرکز بنایا تھا، یہی کلمہ طیبہ اپنے مٹھ میں رکھا تھا۔ وہ کلمہ چتردرگ علاقے میسور کے مٹھ میں موجود ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ آج سے 4000 سال پیشتر یعنی سری کرشن جی کے 85 سال بعد بزمانہ پریکشت رایا شکمنی نے سری کرشن جی کے زبانی سنے ہوئے پیشن گوئیاں متعلق کلکی اوتار یا جگت گرو
یا ایشور اوتار حسب ذیل الفاظ میں بیان فرمائے ہیں۔ اے شہنشاہ وقت، آپ کے وصال کے 1115 سال بعد شری کرشن جی کی تعلیم کے اثرات ضائع ہوتے رہیں گے اور موکھا نکشتر میں مریخ وغیرہ کا دورہ رہے گا۔ اس وقت پردیودن خاندان سے نند نامی ایک بادشاہ پیدا ہوگا۔ اس حساب سے سندھی کلی یعنی دوآپار یگ اور کلیگ کی درمیانی مدت 85 سال ہوئی، جو گنتی میں نہیں آئے گی، اور نند بادشاہ کے زمانے تک کلیگ کے 1115 سال گزر گئے۔ یہی شکمنی سوامی آگے فرماتے ہیں، نند خاندان میں 100 سال حکومت رہے گی۔ بعد ازاں خاندان مور والے اس زمین پر 137 سال حکومت کریں گے۔ پھر اس زمین پر شرنگ خاندان والے 110 سال حکومت کریں گے۔ بعد اس خاندان کے کنود نامی خاندان 345 سال اس زمین پر حکومت کرے گا۔ اس کے بعد آندھرا خاندان 456 سال حکومت کرے گا۔ پھر اس کے بعد ابیر نامی خاندان 1095 سال حکومت کرے گا۔ بعد ازاں مون خاندان 300 سال حکومت کرے گا۔ اس کے بعد ہندوستان پر شہنشاہیت نہیں رہے گی۔ ہندوستان مختلف خود مختار ریاستوں میں بٹ جائے گا۔ اس زمانے میں گناہوں کی کثرت ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العالمین کلکی یعنی بت شکن کے روپ میں ظاہر ہوگا۔ اس حساب سے شری کرشن جی سے لے کر کلکی اوتار کے ظہور تک 3658 سال ہوتے ہیں۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ کلیگ کے 3658 میں اللہ رب العالمین کا کامل مظہر رحمت للعالمین بن کر سوائے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کوئی ظاہر نہیں ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کلکی اوتار کلیگ کے آخر میں آنا چاہیے، کیونکہ دوآپار کے آخر میں کرشن جی آئے۔ یہ خیال کمزور ہے، کیونکہ جس وقت بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اس وقت ڈاکٹروں کا زور ہوتا ہے۔ بقول شکمنی کلیگ کے جب 3658 سال گزر جائیں گے اس وقت گناہوں کی کثرت ہوگی، زمانہ حد درجے کا بگڑ جائے گا، کلکی اوتار آئے گا، زمین کا بوجھ ہلکا کرے گا۔ واقعی ایسا ہی ہوا، ورنہ معترضین کے خیال کا ساتھ دے تو کلیگ کا آخری زمانہ 4,32,000 برس ہوتا ہے۔ یہ بالبداہت غلط ہے۔ بیماری جوانی میں ہو اور علاج بڑھاپے میں کیا جائے، فعل عبث ہے۔ اللہ تعالیٰ عبث فعل نہیں کیا کرتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کلکی پران اور بھاگوت پران کے بیان کردہ کل نشانات آئینے کی طرح نظر آتے ہیں۔ وہ نشانات حسب ذیل ہیں۔ کلکی اوتار جگت گرو کے ظہور کے زمانے میں ہندوستان میں سورج بنسی اور چندر بنسی خاندان آپس میں جھگڑ کے تباہ ہو جائیں گے۔ شاکدیپ یعنی ایران اور خراسان کا بادشاہ اپنے اطراف رہنے والے سورج بنسی خاندان کو تباہ کر دے گا۔ اسی کے مطابق کلیگ 3658 سال کے بعد ہندوستان کی زبردست حکومت بے دینی کی وجہ سے تباہ ہو گئی اور بلخ بادشاہیں گھس پڑے۔ گنگا پار تک انہی کی حکومت رہی اور تقریباً تمام چھتری خاندان کو تباہ کر ڈالے۔ تاریخ گواہ ہیں۔ قنوج، کشمیر، دوارکا وغیرہ کی زبردست حکومتیں تباہ ہو گئیں۔ اسی زمانے میں ایران کے بادشاہ نے اپنے اطراف کے زبردست حکومتوں کو نوشیروان کی سپہ سالاری میں تباہ کرایا۔ بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے ہندو اقوام کلیگ 5000 کے آخر میں کلکی اوتار کا انتظار کرتے ہیں۔ آخر وہ بھی گزر گیا۔ مغالطہ یہ ہے کہ نارد منی نے لکھا ہے کہ کلیگ 5000 کے آخر میں وشنو اوتار ظاہر ہوگا، اور کلکی پران میں اس معاملے کو صاف کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ کلکی اوتار دوبارہ آئے گا۔ وہ زمانہ کلیگ 5000 کا آخر رہے گا۔ اس وقت عورت کی بادشاہت کا خاتمہ ہوگا اور کالا رت آئے گا۔
کالے رت کا حاشیہ ہے ادارے کی طرف سے، ریل گاڑی، اور اس کے ساتھ ڈبے لگے ہوئے چلیں گے، گویا چچندر اپنے بچوں کو لے کر چلتی ہے، اور کوک و کوک یعنی گاگ میگاگ، یاجوج ماجوج کا زور ہوگا۔ یہ بیست ثانی ہے۔ بھاگوت اور کلکی پران میں لکھا ہے کہ جگت گرو کلکی اوتار کی پیدائش کی جگہ شالمل دیپ ہوگی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ملکوں کے نام ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا کسی زمانے میں ہندوستان کو جمبو دویپ کہتے تھے، بعد ازاں بھارت ورش نام ہوا، اور مسلمانوں کے ورود کے زمانے میں اس کا نام ہندوستان ہوا، اور اب انڈیا نام دیا گیا ہے۔ غرض جس زمانے میں اس ملک کو جمبو دویپ کہتے تھے، اس وقت کے ماہرین جغرافیہ نے تمام دنیا کو 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ قدیم کتب میں اس کا پتہ لگتا ہے۔ وہ تقسیم اس طرح ہے: تقسیم سپت دویپ یعنی 7 اقلیم، نام دویپ، حال کا نام، وجہ تسمیہ۔ پہلا جمبو دویپ، ہندوستان، آسام، برما۔ اس علاقے میں جام کا میوہ عام ہے۔ دوسرا شاک دویپ، ایران اور خراسان، یہاں میوہ اور ترکاری زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا کومیدک دویپ، روس، جرمنی، چین، جاپان، یہاں پہاڑ زیادہ ہیں اور بنجر زمین زیادہ ہے۔ چوتھا کرونز دویپ، اٹلی اور یونان، یہاں ہوا میں ہارسیل زیادہ ہوتے ہیں۔ ہارسیل کا حاشیہ ہے ادارے کی طرف سے، پرندے کا نام۔ پانچواں شالمل دویپ، عربستان اور کنان، یہاں روئی ریشم جیسی نرم ہوتی ہے۔ چھٹواں کش دویپ، افریقہ کا علاقہ، یہاں خس یعنی خوشبودار گھاس ہوتا ہے۔ ساتواں پشکر دویپ، انگلینڈ، فرانس، اس علاقے میں پانی بہت ہے۔ فوٹو نقشہ سپت دویپ یعنی 7 اقلیم، کلکی اوتار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقام شالمل دیپ ہے۔ حوالہ بھاگوت اور کلکی پران۔ بعض کو تعصب اور خود غرضیوں نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ بجائے شالمل دیپ کے سنبل گرام کہہ دیا، اور اس کو مراد آباد کے قریب ڈھونڈنے لگ گئے۔ آخر نامراد نکلے۔ قدیم جغرافیہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ شالمل دیپ سوائے عربستان اور کنان کی زمین کے دوسرے حصے کو کسی وقت بھی نہیں کہا گیا۔ اس طرح رشیوں اور منیوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی زمین کو انگلی سے بتا دیا ہے۔ بھاگوت اور کلکی پران میں لکھا ہے کہ جگت گرو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام وشنو بھکت یعنی عبداللہ، اور ماں کا نام سومتی یعنی آمنہ رہے گا، اور پیدائش کی تاریخ 12 بیساکھ پیر کا دن 2 گھڑی دن چڑھنے پر جگت گرو پیدا ہوں گے۔ 2 گھڑی کا حاشیہ ہے، یہاں 2 گھڑی دن چڑھنے پر ہے، حالانکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلتے وقت پیدا ہوئے۔ یہ اختلاف کیسا؟ جواب یہ ہے کہ مکہ اور دہلی کے وقت میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، اور پیدائش کی تاریخ 12 بیساکھ پیر کا دن 2 گھڑی دن چڑھنے پر جگت گرو پیدا ہوں گے، اور باپ کا پہلے انتقال ہوگا، ماں کا بعد۔ جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شالمل دیپ کی رانی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کریں گے۔ اس شادی میں چچا اور 3 بھائی یعنی حضرت ابو طالب، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہیں گے۔ ایک غار یعنی غار حرا میں پرشورام یعنی جبرائیل علیہ السلام سے تعلیم پائیں گے، اور جب بستی میں آ کر تبلیغ کریں گے، لوگ تکلیف دیں گے۔ تکلیف نہ برداشت کر کے شمالی پہاڑوں میں ہجرت کریں گے، وہاں سے تلوار لے کر پھر اسی بستی کو آئیں گے، ملک فتح ہو جائے گا۔ جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا ہوگا جو برق سے زیادہ تیز چلے گا۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل زمین کی اور 7 آسمانوں کی سیر کریں گے۔
فوٹو سبز براق، معراج افق اعلیٰ، وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلیٰ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ حوالہ جات: نمبر 1 بھگوان کی سواری شکتی، نمبر 2 پارس ناتھ کی سواری اونٹ، نمبر 3 آدی شکتی کی سواری شیر، نمبر 4 اندر کی سواری ہاتھی، نمبر 5 یما کی سواری کھلگا، نمبر 6 کبیر کی سواری گھوڑا، نمبر 7 ایشور کی سواری بیل، نمبر 8 کرشن کی سواری گرڑ، نمبر 9 سرسوتی کی سواری مور۔ کامدھینو حسیرا ورنا، کامدھین ہریت ورن۔ بفضل رب العالمین صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی یہ کل باتیں ٹھیک ٹھیک چسپاں ہوتے ہیں، دوسرے کسی انسان کو اس مقام پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ ہندوؤں کے گنان شاستر میں یعنی فلسفہ ہنود کی کتب میں بھی صوفیانہ طرز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی ہے۔ وہ اس طرح ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایشانیہ روپ یعنی آسمان کہا گیا ہے، اور اس کے ماتحت مبدع خلق سدیو جاتی جس کے وجود سے مٹی پیدا ہوئی، اور وامدیو جس کے منہ سے ہوا پیدا ہوئی، اور اگھور جس کے منہ سے آگ پیدا ہوئی، تتپرش جس کے وجود سے پانی پیدا ہوا، یہ چاروں ایک سردار کے ماتحت ہیں۔ وہ یہی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میں ہر جگہ بھرا ہوا ہوں اور میرے قبضے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، 4 عنصر ہیں: ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ آگ ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ ہوا ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی ہیں۔ گنان شاستر یعنی فلسفہ ہنود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے، اور اسی وجود کو علم کا دروازہ کہتے ہیں، اور ہندو اب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوجا کرتے ہیں۔ جس طرح حدیثوں میں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ علم کا دروازہ ہیں، اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو بصورت گنپتی لکھا اور کہہ دیا کہ یہ دروازہ علم کا ہے۔ اب تک ہندو اپنے بچوں کو بسم اللہ خوانی کرواتے ہیں تو پہلے یہ صورت گنپتی کی سامنے رکھتے ہیں، اور ہر درس والے مکتوبے پر گنپتی کی صورت موجود رہتی ہے۔ وہ در حقیقت لفظ علی ہے، ورنہ کوئی انسان ہاتھی کی شکل والا نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوا ہے۔ اور گنان شاستر میں صاف لکھا ہے کہ ایشور یعنی رب العالمین جس کے مظہر رحمت للعالمین ہیں، ان کا بیٹا گنپتی ہے۔ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور روحانی فرزند بھی ہیں، اور جس طرح عربی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہا گیا ہے، اس طرح فلسفہ ہند میں آپ کو مٹی کا باپ کہا گیا ہے، اور کھلے الفاظ میں سدیو جاتی یعنی سید ذات کہا گیا ہے۔ یہ گنان شاستر والی پیشن گوئی 5000 سال کے پیشتر سے چلی آ رہی ہے۔ جب ہندوستان میں مورتی کھنڈن والی جماعت کھڑی ہو گئی اور یہ گنپتی کے پوجے بند ہونے لگے، یہ دائمی حیات والی اللہ کے نام والی پیشن گوئی بصورت اوم سامنے آئی ہے۔ ہر معاملے میں ان موحد فرقوں نے اسی لفظ کو جو در حقیقت علی ہے سامنے رکھا۔ جس طرح بصورت بت یہ سب سے اول پوجے کے قابل سمجھا جاتا تھا، اسی طرح یہ بصورت حرف سب سے اول رکھا گیا۔ یہ راز اب کم از کم تمام ہندوستان میں اپنے کامل حقیقت کے ساتھ ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ ان قریب انشاءاللہ ہندوستان میں ہر گھر اور ہر عبادت گاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آل پر درود پڑھا جائے گا۔ صدیق دیندار چند بسویشور اس معاملے کو تشتش بام کر رہا ہے تاکہ اتمام حجت ہو اور اللہ کے امر کے آنے کا راستہ صاف ہو جائے۔ بھوشک تو پران میں ہے کہ جگت گرو وہی ہے جو لطیف جسم کے ساتھ تمام دنیا میں بھرا ہوا ہو اور رحمانی طاقتوں کا کامل، رحیمی صفتوں سے معمور، مالکی اوصاف کا مظہر بنا ہوا دائمی حیات والا ہے۔ یہ پیشن گوئی صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتی ہے اور دوسرے کو اس مقام پر قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ جس طرح رب العالمین اپنے رحمانی تقاضے کے ماتحت اشیاء کی نشوونما کرتا ہے اور رحیمی طاقت کے ماتحت اس کے قیام کا سامان کرتا ہے اور مالکی طاقت کے پیش نظر اس کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح رحمت للعالمین رب العالمین کی ہر صفت کے کلی مظہر ہیں۔ کسی انسان کو یہ مقام نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ اس کی حقیقت تصوف کی کتب میں نظر آئے گی، اور دوسرا حصہ حیات النبی کا ہے، اور تیسرا حصہ لطیف جسم سے تمام دنیا میں بھرا رہنا اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً تمام دنیا کی اقوام ہر وقت یاد کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے موافق مانتے ہیں، مگر ان کو خبر نہیں کہ وہ آپ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مثلا ہندوستان کے توحید پرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتما کہتے ہیں اور ہر ممکن ذریعے سے آتمک روپ یعنی فناف رسول ہونا چاہتے ہیں، یعنی سب کے ہوں، سب میں ہوں۔ تعصب اور طرفداری سے علیحدہ اکھنڈ گنانی ہوں، جس سے کل میں آنے کے لیے ندیوں کے کنارے پر آشرم و خانقاہیں بناتے ہیں اور شانتی یعنی اسلام کے طلب میں سارا جہاں چھان مارتے ہیں، ہر کس و ناکس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ سب کرتے ہیں مگر حضور کے صورت و جسم والے نام سے دور رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاؤں کے نیچے کی زمین سر پر آ کے پڑی ہے۔ یہ زمینی لوگ چالاکی سے مسلمانوں اور اپنے اقوام کے درمیان دن بدن زبردست خلیجیں حائل کر رہی ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے مبارک کو بدتر سے بدتر حیثیت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ اپنی قوم مسلمانوں میں جذب ہونے سے بچ جائے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے آج سے 800-900 سال پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کتب کی پیشن گوئیوں کی بنا پر مانا تھا۔ بعض راجائیں ایمان لائے تھے۔ آج 500 سال سے اس ملک کے سیاسی لیڈروں نے ان دو اقوام میں سخت منافرت پیدا کر دی۔ آج کل اس بات کی حد درجے کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوؤں کے بزرگ مقاموں سے وہ کون سا مشہور بزرگ مقام ہیں جہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نہیں ہے؟ ہندوؤں کے مشہور مقام مثلاً سرنگیری، رامیشورم، چتل درگ، سری رنگم، سرہٹی مٹھ، تنتھینی، وروی، ہبلی آروڑ مٹھ، کڈگنچی، یہ کل مقامات میں صاف اور واضح طور پر عربی حروف میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، ان خانقاہوں کے سردار ایمان لائے تھے اور سکھوں کے مقتدی بابا نانک صاحب کا کلمہ گو ہونا ان کے چولے سے ظاہر ہے، جس کو وہ آخری وقت میں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بمقام ڈیرے بابا نانک چھوڑ جاتے ہیں، جس کا ہر سال بڑا بھاری میلہ لگتا ہے اور جہاں لاکھوں جاتری ماتھا ٹیکتے ہیں۔ اس کے مختصر حالات جنم ساکھی بھائی بالا صفحہ نمبر 434 میں اس طرح لکھے ہیں: اے نانک، میں تم پر بہت خوش ہوں اور ایک قلت تجھے عطا کرتا ہوں۔ تب سری گرو جی نے عرض کیا: نرنکار جی، جو آپ کی رضا ہو مجھے منظور ہے۔ پھر گرو صاحب نے
مراقبے میں ہو کر سجدے شکر کیا، تب ایک قلت عطا ہوئی۔ فوٹو گرو بابا نانک صاحب کا چولہ۔ یہ وہ چولہ ہے جسے بابا نانک صاحب کا مسلمان ہونا بالکل کھلی طور پر ثابت ہے۔ اس پر اسلامی نماز اور اسلام ہی کو سچا مذہب بتایا ہے، اور اس پر قرآنی آیات لکھی ہیں۔ سیدھی آستین پر کلمہ شہادت اور بائیں پر ان الدین عند اللہ الاسلام وغیرہ لکھا ہوا ہے، اور چولے کے بالکل ہی درمیان سورہ فاتحہ اور زبان عربی کی وہ خدائی صفات جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ سورہ فاتحہ کے ایک بازو و پہلو پر سورہ اخلاص اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دوسرے بازو پر آیت الکرسی و سورہ نصر ہے۔ اس چولے کے علاوہ بابا نانک صاحب کے سینکڑوں اقوال جنم ساکھی میں ایسے ہیں جس میں آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کی تعریف کی ہے۔ مثلا نمبر 1، کتھے نور محمدی دٹھے نبی رسول، نانک قدرت دیکھ خودی گئے سب بھول۔ حوالہ جنم ساکھی بھائی والا، صفحہ نمبر 142، نواں ایڈیشن۔ ترجمہ: میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کئی نبی پیدا ہوتے ہوئے دیکھے، خدا تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھ کر میری تمام خودی جاتی رہی۔ نمبر 2، آٹھے پہر پوندا پھرے کھاون سنڈے رسول، دوجک پوندا کیوں نہ رہے جانچت نہ ہوئے رسول۔ حوالہ آدھ گرنتھ صاحب، صفحہ نمبر 297۔ مطلب، جس کے دل میں رسول کی محبت نہیں وہ دوزخ کی آگ سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، تیرے حروف قرآن دے تیں سپارے کیں، تصوچ کچھ نصیحتاں سن سن کرو یقین۔ حوالہ جنم ساکھی بھائی بالا، صفحہ نمبر 177۔ ترجمہ: قرآن پر عمل کرنا چاہیے، جس کی بولی یا زبان میں 30 حروف اور 30 پارے ہیں، اور جس میں نصیحتیں ہیں۔ اور تلسی داس کے اقوال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ویدوں اور پرانوں کا معود نبی مانتے تھے۔ چنانچہ ایشور نے اپنے بیٹے شنمکھ کو آئندہ آنے والے دین اور نبی کے متعلق جو پیشن گوئی کی تھی، اس کی تشریح تلسی داس اس طرح کرتے ہیں: جب سنگرام کا دین ہوئے، بنا محمد پار نہ ہوئے۔ حوالہ سنگرام پران۔ جب وہ دین آ جائے جس میں جہاد فرض اور مال غنیمت حلال ہو، تو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کامیابی ناممکن اور خیال محال ہے۔ دکن میں بزرگان ہنود کے سردار بسویشور کا واقعہ شرن لیلا امرت، جو تقریباً تمام مٹھوں میں قلمی اور مطبوع موجود ہے، اس کے صفحے نمبر 209 پر لکھا ہوا ہے کہ بوقت نزاع بسویشور نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور چند بسویشور دوسرے نمبر پر بزرگ مانے جاتے ہیں۔ ان کے پاس کا سکہ اور سہیلی اب تک چتردرگ مٹھ میں موجود ہے، جس کے معتقد 40 لاکھ سے زائد لنگایت ہیں۔ وہ کلمہ طیبہ عربی حروف میں چاندی کی پٹی پر کندہ ہے، اور اطراف اس سکے کے ایک چاندی اور سونے کی سہیلی ہے جو ہر نئے گرو کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، اور یہ کلمہ طیبہ ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ فوٹو کلیانی چند بسویشور کا سکہ اور سہیلی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار عالی کے علاقے میں قریب گلبرگہ ایک مشہور تجارتی مقام ہمناباد ہے، جہاں ایک مشہور دیوستان ہے، اور اس حصے کا نام مانک نگر ہے۔ وہاں ایک بزرگ بنام مانک پربھو گزرے ہیں، اب تک گادی جاری ہے۔ بڑا ہی کروفر ہے، زبردست لنگر خانہ ہے، لاکھوں برہمن اس بزرگ کے معتقد ہیں۔ وہ آج سے تقریباً 500 سال پیشتر گزر چکے ہیں۔ ان کے وچن والی ایک کتاب ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ صاحب مسلمان تھے۔ اب بھی ان کا جھنڈا سبز ہے، اور اس دربار میں
اب بھی ہر ایک مذہب والے کو ایک دسترخوان پر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ان کے وچن والی کتاب جس کا نام پدمالا ہے، اس کے صفحے نمبر 39 پر لکھا ہے، وہ ہے بندہ جو ہے بندہ، راہ نہ جانے سو ہے گندہ، لا الہ سے دم کو لے کر الا اللہ میں ٹھہر جانا، محمد الرسول اللہ کہہ کر نبی علی کا رمز پانا صلی اللہ علیہ وسلم، قول ہے رسول اللہ کا، روزہ نماز کرتے رہنا، اپنے دم پر قائم رہ کر موت کے آگے مر جانا، مانک سگ ہے نبی کے در کا، باندھ لیا گلے میں تاگا، تاگا ہے میرے رب کے ہاتھ میں، جدھر اینچا ادھر کو بھاگا۔ اور اسی کتاب پدمالا میں دوسری جگہ کہتے ہیں، مشکل کو پار کرو مرتضیٰ علی، لیتے ہی نام تمہارا آئی سو بلا ٹلی، مانک کے والی ہو تم دو جہاں کے وچ، سگ ہے تمہارے در کا پھرتا گلی گلی۔ دکن کی سنار قوم، جن کی مذہبی کتب میں کلمہ طیبہ کے علاوہ اور بہت سے بزرگان دین کے نام ہیں، اور ہر سنار کھانا کھانے کے پیشتر 1,24,000 پیغمبر معین الدین کی دوست تیرا ہو دین کہہ کے کھاتے ہیں، اور خصوصاً لنگایت کے اکثر مٹھ پتی سبز جھنڈا رکھے ہوئے ہیں، اور بعض جگہ جاتراؤں میں قربانی کی جاتی ہے اور فاتحہ ہوتی ہے۔ غرض ہندوؤں کے ویدوں میں، شاستروں میں، پرانوں میں، مٹھوں میں اور تاریخی کتب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، اور مرتے وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تلقین کیا جاتا ہے۔ پھر بھی یہ قوم ظاہرہ صاف الفاظ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا نہیں چاہتی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کی غلطی اور غفلت ہے کہ ان کے بزرگوں نے تبلیغ کی تھی اور انہوں نے اپنے باپ دادا کے عمل کو نکما سمجھ کر چھوڑ دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 500 سال سے سیاسی جماعت نے اپنی قوم کو مسلمانوں سے نفرت دلانا شروع کیا اور مخالفت اور دشمنی بڑھا دی۔ چونکہ مسلمانوں سے عداوت ہے اور مسلمان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں، اسی وجہ سے ہندوؤں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دیا۔ دکن کے ہنود کے مستند گرو سروگنا کی علمیت کا شہرہ عام ہے۔ مثلاً سروگنا مورتی اور رودر منی سوامی، ان دونوں نے اپنی تصنیفات میں لکھا ہے کہ 10ویں اوتار جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ دیکھو سروگنا کا قول شرن لیلا امرت صفحہ نمبر 146 اور رودر منی کا قول صفحہ نمبر 2۔ اس طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لطیف جسم کے ساتھ کل ہندوستان میں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب عیسائیوں کا حال دیکھیے۔ کوئی عیسائی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی عیسائی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ مانتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیشتر اللہ تعالیٰ نے اپنے نوکروں کو بھیجا۔ کام نہ بنا تو بیٹے کو بھیجا، تب بھی کام نہ بنا، بیٹے کے بعد اب وہ خود آئے گا۔ در حقیقت یہ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پیشتر سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ باپ اور ہے۔ ابویت کی تصدیق حدیثوں سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بظاہر دیکھنے کے لیے میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، در حقیقت روحانی طور پر آدم علیہ السلام کا باپ ہوں، اور فرماتے ہیں انا من نور اللہ و کل شین من نوری۔ غرض ہر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کو ضرور یاد کرتا ہے، بوجہ تعصب مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے نہیں کہتا۔ وہ باپ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر مقدس مقام میں اور ہر گھر میں موجود ہیں۔ اور باقی رہے مسلمان، وہ کون سا مسلمان ہے جو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا؟ اس طرح ہندوؤں کی پیشن گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگت ویاپی یعنی لطیف جسم کے ساتھ جگت میں بھرے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ جس کے دل میں اس کا خیال نہیں وہ مسلمان نہیں، وہ اپنے کو غیر قوموں کے نمبر میں دیکھتا ہے۔ وہ امن صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے۔
دیگر اقوام کو اپنے اندر ضم کرنا بھی ایک اسلام کا امتیازی نشان ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اس کام کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فقط صدیق دیندار چند بسویشور۔ مورخات 6 1337 فصلی۔ ہیڈنگ: معیار ہفتم۔ سرور عالم یعنی جگت گرو وہی ذات ہو سکتی ہے جو فطرت انسان کے مطابق بنے ہوئے چاروں مذاہب یعنی برہمن یعنی عالم، چھتری یعنی فوجی، ویش یعنی تاجر، شودر یعنی مزدور کے لیے نمونہ ہو۔ اس معیار پر بھی صرف ایک ذات پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پورے اترتے ہیں۔ ان مذاہب میں من جملہ دیگر اعمال کے ایک عمل قربانی بھی ہے، جس کو اس کتاب میں تفصیل وار بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس وقت کنڑی کتاب جگت گرو کا پورا ترجمہ شائع ہوگا اس میں دیگر اعمال کا بھی ذکر آئے گا۔ ہوا ھذا۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی فرض کر دی ہے، وہ اس طرح کہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں۔ آگے اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ اے مسلمانوں، ہم نے اونٹ کو تمہارے لیے اللہ کے نشانوں سے بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جب وہ سب باندھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ان پر اللہ کا نام لو، جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر جائیں تو اسے خود کھاؤ اور غریبوں اور فقیروں کو کھلاؤ۔ اس قول کے مطابق ہم ہر قوم میں قربانی دیکھتے ہیں۔ یہ برہمن قوم جو اس وقت گوشت سے بہت پرہیز کرتی ہے، ان کے اصول میں پہلا اصول یجن و یاجن سب سے اول اصول قربانی ہیں۔ آج کل اس مسئلے میں پیچیدگیاں پڑ رہی ہیں، ایسی صورت میں ہمارا فرض ہے کہ خصوص ہندوؤں کو ان کے اصول سے واقف کرائیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا مضمون ہندو مسلم اتحاد کے لیے جادو کا کام دے گا۔ میرے تجربے نے یہ بتایا ہے کہ عداوت کا سامان دراصل مسئلہ قربانی گاؤ ہے۔ اس عداوت کے پیدا کرنے کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ جب سے مسلمان ہندوستان میں آنے لگے تب سے ہندوستان کے پولیٹیکل ہندو لیڈر ہندوؤں کے ذہن میں گائے کا تقدس جمانے لگے۔ یوں تو تقدس اس سے بھی چند سال پیشتر خاص قوموں میں بے حقیقت طور پر تھا۔ جب دیکھا کہ اسی ایک مسئلے سے مسلمانوں کے مقابلے کی ایک جماعت تیار ہو سکتی ہے تو دن بدن اس میں جان ڈالنا شروع کیا اور اس طرح قوم کے جذبات کی ربوبیت کرتے رہے۔ جب مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی، ہندوؤں نے اس مسئلے کو کامیابی کا آلہ بنایا۔ چنانچہ شیواجی بار بار کہتا تھا کہ گائے بچاؤ تو تمہارا دھرم بچتا ہے، گائے کی بے عزتی تمہارے دھرم کی بے عزتی ہے، دھرم کے واسطے بڑھ جانا چاہیے، مرتے مرتے مارنا چاہیے، مار کر اپنا ملک اپنے قبضے میں لینا چاہیے۔ اس موقع کے علاوہ اکثر دفعہ پولیٹیکل پارٹی نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ناحق انسانوں کا خون کیا، اور آج کل اسی ایک بات پر زور دیا جا رہا ہے اور دن بدن گائے کا تقدس بڑھ رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہر بااخلاق آدمی کا فرض ہے کہ اس راز کو تشت بام کر دے، وہ یہ کہ عام ہندوؤں کو ہر ممکن ذریعے سے ظاہر کر دے کہ گائے کا تقدس ان کا کوئی مذہبی اصول نہیں ہے، یہ درمیانی آئی ہوئی چیز ہے۔ اس طرح ہندوؤں کو پولیٹیکل میدان سے نکال کر مذہبی میدان میں لائے۔ اس کام کا اولین فرض مسلمانوں کا ہے، کیونکہ پہلی ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ گائے کے تقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے قربانی کی، اور دوسری بات یہ
کہ ان کی خاموشی سے ہندو ناجائز طور پر اسی ذریعے سے اتفاق پیدا کر رہے ہیں۔ بزعم خود ایک دن مسلمانوں کو گائے کی دم پکڑ کے ہندوستان سے باہر نکال دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس شیطانی حرکت کو اللہ والے خوب جانتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہر ممکن ذریعے سے ہندوؤں کو بتایا جائے کہ گائے کی قربانی مذہبی فرض ہے اور گوشت خوری ان کا مذہبی شعار ہے۔ اس طرح ہماری چند دن کی جان توڑ محنت کے بعد ہندو مسلم اتحاد ہو کر دھرم راج قائم ہوگا، اور ہمارا فرض ہے کہ ہندوؤں کے سامنے بار بار رکھیں کہ جب سے مسئلہ قربانی گاؤں ہندوستان میں دورہ لگا رہا ہے کبھی امن نہیں رہا۔ اے ہندو بھائیوں، ہندو مسلم اتحاد کے مسئلے پر گائے کو قربان کر دو، اسی طرح قربان کرو جس طرح والمک جی نے رشیوں کی دعوت میں قربان کیا تھا، یا اس طرح قربان کرو جس طرح اتفاق کے لیے منو جی نے نرمدا ندی پر 5 لاکھ گایوں کو قربان کیا تھا، یا اس طرح قربان کرو جس طرح سیتا جی نے آفات سے بچنے کے لیے 1000 گائے گنگا کے کنارے پر قربان کیا تھا، یا اسی طرح قربان کرو جب یاگ کا وقت آیا تو شری کرشن جی نے 1 گائے قربان کی تھی، یا اسی طرح قربان کرو جس طرح ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی خاطر 1 بچڑا قربان کیا تھا، یا اسی طرح قربان کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بت پرستی کو توڑنے کے لیے مقدس گائے کی قربانی کی تھی، یا اسی طرح قربان کرو جس طرح دوستوں کی خاطر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 گائے کی قربانی کی تھی۔ چونکہ مسلمانوں کے پاس کامل اور غیر محرف و غیر مبدل دستور العمل ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان شریعت کے خلاف قدم مار کر ایک دن کے لیے بھی کامیاب رہ سکے۔ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں منعن وہی قوانین ہیں جو 1300 سال کے پیشتر تھے۔ دنیا میں سوائے اس قوم کے دوسری کوئی اور قوم نہیں ہے جس کے قوانین اصلی حالت میں باقی رہے ہوں۔ اسی وجہ سے مسلمان مسئلے گاؤں وغیرہ میں اپنے پیغمبر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ایک دن کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ گو اور مذاہب نے مرور زمانہ کے زیر اثر ہو کر اپنے پیشواؤں اور اوتاروں کا اسوہ حسنہ چھوڑ دیا، بلکہ خلاف کیا۔ قرآن کریم میں بواسطہ موسیٰ علیہ السلام حکم ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اس کی تفسیر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور قول ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ گائے ذبح کر کے دوستوں کی ضیافت کی تھی، اور حدیث یہ ہے کہ ہر 7 مسلمانوں میں 1 گائے کی قربانی ہونی چاہیے۔ ایسی صورت میں کوئی مسلمان ممکن نہیں کہ اس دستور العمل کو چھوڑے۔ وہ جانتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت میں برکت ہے۔ ہندوستان میں آج سے 500 سال پیشتر ایک عیار جماعت نے گو رکشا کو زور دیا، اور ادھر جیسے جیسے مسلمان دنیائی طاقتوں میں کمزور ہوتے گئے، ایسے ایسے یہ فتنہ انگیز مسئلہ طاقت پکڑتا گیا۔ اس طرح ان مکاروں نے اسی فتنے کے ذریعے مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو تباہ کر دیا، قوموں میں عداوت ڈال دی، اسلام کو ذلیل کرنے لگ گئے۔ اسلام کی اشاعت میں ایک زبردست دیوار آڑے آ گئی ہے۔ وہ قوم جو اس قدر گوشت خور کے سور تک نہیں چھوڑتی، مثلا مراٹھا، راجپوت، انہوں نے صرف ایک گاؤں کے مسئلے کی وجہ سے ہم سے لین دین چھوڑ دیا، چھوت چھات شروع کی، اور ان مکاروں نے اس خفیہ انقلاب سے ہندوؤں کے دلوں میں صرف گاؤں کشی سے نفرت ہی نہیں پیدا کر دی، بلکہ گاؤں کشی کے موقع پر غیظ و غضب پیدا کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانے کی ناجائز کوشش نے عوام کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، تو ایسی صورت میں ہر بااخلاق انسان کا فرض ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے یہ ناجائز انقلاب کو دور کرنے کے لیے ہمتاً کوشش کرے، اور یہ بھی کوشش کرے کہ ان عیاروں کی عیاری کو تشتش بام کیا جائے، اور ہندوؤں کو ان کے قدیم مذہب پر لایا جائے، اور ان کو مذہبی غیرت دلائی جائے، اور ان کو ان کے اوتاروں اور رشیوں سے محبت پیدا کر دی جائے،
اور ان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اے دھوکہ خوردہ بھائیوں، غور کرو، جب تم گاؤکشی کرنے والے لوگوں سے نفرت کر رہے ہو تو در حقیقت تم شری رام جی اور سیتا دیوی سے نفرت کر رہے ہو، کیونکہ انہوں نے گنگا ندی پر 1000 گائے قربان کیے تھے۔ والمیک پران پڑھ کر دیکھو، اور تم در حقیقت منو جی جو دھرم شاستر کے اوتار ہیں ان سے نفرت کر رہے ہو، کیونکہ انہوں نے نرمدا ندی پر 5 لاکھ گائے قربان کیے تھے۔ دیکھو برہمادیورت پران۔ اور یہ نفرت مسلمانوں سے نہیں کر رہے ہو، بلکہ در حقیقت تم شری کرشن جی بھگوان اور ارجن جی سے کر رہے ہو، کیونکہ ان دونوں نے ایک دفعہ یاگ کے وقت گائے قربان کی تھی۔ دیکھو بھاگوت پران۔ اور تم پھر نفرت مسلمانوں سے نہیں کر رہے ہو، بلکہ والمیک رشی اور وششٹھ منی سے نفرت کر رہے ہو، کیونکہ والمیک آشرم میں گایاں کاٹ کر کھاتے تھے۔ دیکھو اترام چرتر۔ مختصر یہ ہے کہ ویدوں یا پرانوں اور شاستروں کا وہ کون سا رشی ہے جس نے گوشت نہیں کھایا؟ اللہ کے پاس وہ لوگ جواب دار ہیں جو ایک ناجائز جذبہ ہندوؤں میں گو رکشا کا پیدا کر کے اب تک ہزارہ کا خون کروایا اور سارے جہاں کے پیشوا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اسلام کو ذلیل کیا اور مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ میں حیران ہوں کہ دنیا نے اب تک ایسے موذیوں کے لیے قانون کیوں نہ بنایا۔ اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ دنیا اس مسئلے پر غور کرے گی۔ اس مسئلے کو خود اس زمانے کے قدیم مقتدر ہندو لیڈر صاف کر رہے ہیں۔ ذیل میں اطمینان کے لیے چند حوالے دیے جاتے ہیں۔ اگر اور بھی شک باقی ہو تو کرناٹک علاقے کی کسی دیندار انجمن کی شاخ سے خط و کتابت کر کے یا خود پہنچ کر مسئلہ صاف کر لے سکتے ہیں۔ اے ہندو بھائیوں، ہم سے ملو، ہم آپ کو ہر طرح سے خوش آمدید کہنے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ وصل چاہتا ہے اور شیطان فصل چاہتا ہے، اور ہر رشی و منی اوتار اسی کام کے لیے آیا، اور اس کے مقابلے میں ہر وقت شیطان جدائی اور نفرت پیدا کرتا رہتا ہے۔ اے سمجھدار بھائیوں، اللہ کی طرف آؤ، شیطان کی طرف مت جاؤ۔ حوالہ نمبر 1۔ شری کرشن جی نے یاگ یعنی قربانی کا وقت آ پہنچنے کی وجہ سے جانور قربان کیے، ان میں ایک گائے بھی تھی۔ حوالہ بھاگوت 10واں اسکندھ باب 58۔ نمبر 2۔ ایک دن والمیک رشی نے وششٹھ منی کی ضیافت کی۔ اس ضیافت میں کئی رشیاں اور رانیاں اور معزز ہندو شریک تھے۔ طعام محضر 2 بیلوں کے گوشت سے تیار کیا گیا تھا۔ حوالہ اترام چرتر 63۔ نمبر 3۔ سیتا دیوی نے ونواس جاتے وقت گنگا ماتا سے منت کی تھی کہ اے گنگا مائی، اگر میں ونواس سے صحیح و سلامت واپس آؤں گی تو تیرے کنارے پر 1000 گائے قربان کروں گی، اور سیتا دیوی بفضل خدا صحیح و سلامت واپس آئیں اور 1000 گایوں کی قربانی کی۔ حوالہ والمیک پران ایودھیا کھانڈ شلوک 2 سے 5۔ نمبر 4۔ ایصال ثواب کے لیے گائے کا گوشت کھلوانا بہترین طریقہ ہے۔ اپستمبھا گرہا سوتر 1 صفحہ 5 باب 17۔ نمبر 5۔ ایصال ثواب کے لیے اگر برہمنوں کو گائے کا گوشت کھلایا جائے تو باپ دادا 1 سال تک نجات پاتے ہیں۔ اپستمبھا گرہا سوتر 2 صفحہ 7 کھانڈ 15 سے 17۔ نمبر 6۔ ایصال ثواب کے لیے اور قربانی کے لیے گائے کا گوشت ضروری ہے۔ حوالہ اپستمبھا گرہا 3 کھانڈ۔ نمبر 7۔ ایصال ثواب کی دعوت میں مدعو شدہ برہمن اگر گوشت سے نفرت کرے تو اس جانور کے جسم پر جس قدر بال ہیں اتنے دن وہ دوزخ میں رہتا ہے۔ حوالہ کورم پران سوتر 40 ادھیائے 17۔ نمبر 8۔ اگر کوئی شخص مذہبی اصول کے مطابق قربانی کر کے گوشت نہ کھائے تو وہ مرنے کے بعد 21 گوشت خور جانوروں میں جنم لیتا ہے۔ حوالہ منوسمرتی ادھیائے 5 شلوک 35۔ فوٹو جنمن چکر۔ نیوکتستھو یتھا نیایم یو مامسم ناتی مانوہ سپریتیتا پشتم یاتی سمبھوانی کا ومشتم۔ یعنی مذہب کے مطابق قربانی کر کے جو گوشت نہیں کھاتا وہ شخص 21 گوشت خور جانوروں میں جنم لے گا۔
21 गोश्तखोर जानवरों के नाम: कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध, शिखरा, चिपकली, चील, शेर, चीता, मुंगूस, सांप, उल्लू, बहरी, गिरगिट, कौवा, घोड़फोड़, बिज्जू, भेड़िया, बबर, कोला, मगरमच्छ, बिच्छू। नंबर 9, मनु जी ने एक मर्तबा नर्मदा पर कसरत से जानवरों की कुर्बानी की। इनमें 5 लाख गाय भी थे। इस ज़ियाफ़त में 5 करोड़ इंसानों ने खाया। हवाला ब्रह्मादिवर्त पुराण। नंबर 10, मेज़बान को चाहिए कि गाय का शीरीं दूध और लजीज गोश्त मेहमानों को खिलाए बगैर न खाए। हवाला अथर्ववेद खंड 9 सूक्त 3 मंत्र 9। इस मसले कुर्बानी गाँव या गोश्त खोरी की निस्बत सिर्फ हमारी ही तहक़ीक़ात नहीं है, बल्कि इस ज़माने के अक्सर समझदार हिंदू बड़े ज़ोर से ऐलान कर रहे हैं। मिन जुमला इनके लोकमान्य तिलक हैं, जिन्होंने बड़ौदा कॉन्फ्रेंस में फरमाया था, 2000 साल पेशतर हिंदू अपने मजहबी उसूल के मातहत जानवरों की कुर्बानी किया करते थे। इनके खून से नदियाँ सुर्ख होती थीं। हवाला अखबार केसरी, मौरख़ा 13 दिसंबर 1904 ईस्वी। इसी मसले पर बड़ी फसाहत से पंडित गिरिधर आश्रम चतुर्वेदी फरमाते हैं, कुर्बानी के मसले में जानवरों का ज़िबा करना नहीं है, कहने वाला कौन है? यही तो एक वजह थी कि जैनी और बुद्धों ने हमसे अलहदगी इख्तियार की। हवाला स्मृति वर्ती प्रभाकर, प्रकाशक सरस्वती भंडार, काशी, सफ़ा नंबर 57। इसी मसले पर हाल में डॉक्टर मुंजे नागपुर वाले ने बहुत रोशनी डाली है और हर जगह यही तलक़ीन करते फिर रहे हैं कि जानवरों की कुर्बानी हिंदुओं का फ़र्ज़ अव्वलीन है और जब तक हिंदू गोश्त खाते रहे तब तक स्वराज रहा। जब से बुद्धों और जैनियों ने हमसे गोश्त खोरी छुड़वाई तब ही स्वराज गया। दोबारा स्वराज लेना है तो गोश्त खाओ। इस डॉक्टर के साथी चतुर्वेदी श्रीवेदी साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि गाय की कुर्बानी करके गोश्त खाना ऐन हिंदू धर्म है और क़दीम से चला आ रहा है। देखो, मुख्तलिफ़ अखबारात ये हालात और वाक़यात बताते हैं कि गौ रक्षा मसले की बुनियाद फ़साद पर है। इस फ़साद का दूर करना हर एक नेक आदमी का काम है। खुसूस मुसलमानों का मजहबी सियासी फ़र्ज़ है कि इस बला को हिंदुस्तान से दूर करने की कोशिश करें। पहला तो ये इस्लाम पर सख्त हमला है और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह ज़लील करने का सबसे ज़बरदस्त आला है। दूसरा मतलब इसमें यह है कि दर हकीकत हिंदू मज़हब की कोई हकीकत नहीं है। न किसी वेद में हिंदू मज़हब का नाम है और न किसी शास्त्र पुराणों में हिंदू मज़हब लिखा है। ये कोई मज़हब नहीं। हिंदुस्तान के रहने वालों को हिंदू कहते हैं। इससे भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में कोई ऐसे 2 मज़ाहिब नहीं हैं जिनमें उसूली इख्तिलाफ़ न हो। इत्तेफाक के लिए बेबुनियाद नाम हिंदू इख्तियार किया और बेबुनियाद मसला गौरक्षा इख्तियार किया। इन दोनों मसलों को गिराने के लिए हर एक मुसलमान को एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना चाहिए। इसमें मक्कारों की मक्कारी का ख़ात्मा है। यही चीज़ मुसलमानों के वजूद को हिंदुस्तान में क़ायम रखने के लिए एक ज़बरदस्त ज़रिया है। दूसरा हकीकी ज़रिया ये है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सूरत बारहा हिंदुओं के पास पेश करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़खर सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर, मौरख़ा 1929 ईस्वी।